آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے پاکستان میں سینے رائٹرز، یعنی سینما رائٹرز، کہانی لکھنے والے، سکرپٹ لکھنے والے، ان کو کتنا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ کہانی تو فلم کی بنیاد ہوتی ہے، گانے بھی جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات کوئی ایک گانا، دو گانے فلم کو ہٹ کرا دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ شاعر کو معاوضہ کتنا ملتا ہے تو شاعر یہ کبھی خود بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ شاید معاوضہ اتنا بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ شاعر رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر سے اسٹوڈیو اور اسٹوڈیو سے گھر جا سکے، جائے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے۔ پاکستان میں خاص طور پر شاعروں کے ساتھ تو یہی ہوتا رہا ہے۔ میں کوئی بڑے شاعروں کی بات نہیں کرتا، امیر شاعروں کی بات نہیں کرتا، میں عام شاعروں کی بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ فلمی رائٹرز ہیں، فلمیں لکھنے والے۔ تو میرے ایک دوست تھے مرحوم حفیظ احمد۔ حفیظ احمد فیصل آباد لیل پور کے ایک ترقی پسند نوجوان تھے، اور اس ملک میں سوشلسٹ انقلاب لانا چاہتے تھے، اور اس انقلاب کی جد و جہد میں چلتے چلتے وہ لاہور آتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد وہ فلم نگر کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حفیظ احمد کو موقع ملتا ہے بٹی پکچرز، بٹی پروڈکشنز، یعنی عنایت حسین بٹی صاحب کا جو فلم ساز ادارہ تھا اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا۔ حفیظ احمد سب سے پہلے کیفی صاحب ہدایت کار بن چکے تھے، اور انہوں نے پہلی فلم منہ زور بنائی تھی۔ منہ زور بھی تقریباً کامیاب فلم تھی، بہت کامیاب فلم نہیں تھی، لیکن اوسط درجے کی ایک بزنس کرنے والی فلم تھی، جس میں عنایت حسین بٹی کے ساتھ ہیروئن شاید شیریں تھی۔ تو اس کے بعد اسسٹ کرتے کرتے حفیظ احمد صاحب نے، جو ہمارے دوست رہے اور ان کا انتقال کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو شرکی ٹیپو ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ فرت صاحبہ، بابی فرت، ان سے بھی تعلق رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی پر بھی ان کی فیملی میں مجھے جانے کا موقع ملا، کیونکہ میرا حفیظ احمد سے بہت گہرا دوستانہ تھا، بہت یارانہ تھا، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں روز اس کے گھر چلا جاتا یا وہ میرے گھر آ جاتے۔ تو اس طریقے سے، بلکہ ان کی حفیظ احمد کی شادی بھی میرے سامنے ہوئی، میں شادی میں بھی شریک ہوا۔ ان کے گھر میں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو مبارکباد دینے والوں میں سب سے پہلے شاید میں ہی پہنچا تھا ان کے گھر میں۔ تو
بہرحال ہم بات کر رہے ہیں حفیظ احمد کی، اور ہماری آج کی کہانی کا ٹاپک یہ ہے، دہراتا ہوں میں، کہ پاکستان کو فلموں کی کہانیاں لکھنے والوں کو کتنا معاوضہ ملتا ہے۔ حفیظ احمد کی بات کر رہے ہیں جو کیفی صاحب کو اسسٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے بٹی پکچرز کے لیے فلمیں لکھنا شروع کی، فلموں کے سکرپٹ لکھنا شروع کیے۔ پہلی فلم انہوں نے بٹی پکچرز کے لیے لکھی عشق دیوانہ۔ یہ ایک انتہائی کامیاب فلم تھی اور خوبصورت کہانی تھی۔ تو اس میں رومانس بھی تھا، انقلاب بھی تھا۔ عنایت حسین بٹی بہت ٹیلنٹڈ فنکار تھے، ان کی آواز کا جادو بھی تھا، اور عنایت حسین بٹی کو چونکہ سٹیج کا بہت تجربہ تھا، اس لیے فلم کے سیٹ پہ، شوٹنگ پہ ان کی اداکاری جو تھی اس پر ان کی مکمل کمانڈ ہوا کرتی تھی۔ تو حفیظ احمد کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا عشق دیوانہ فلم، جو بہت کامیاب رہی۔ عشق دیوانہ کے بعد حفیظ احمد بٹی پکچرز کے لیے لکھتے ہیں ظلم دا بدلہ۔ ظلم دا بدلہ یہ اتنی کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب فلم تھی کہ باقی پاکستان کے بارے میں تو میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، لاہور میں یہ فلم 100 ہفتوں سے بھی زیادہ چلی تھی، اور اس فلم سے بٹی برادران نے کروڑوں روپے کمائے تھے۔ اس فلم کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس فلم کی کہانی، حفیظ احمد نے فلم ظلم دا بدلہ میں، یہ پاکستان کی اپنی نوعیت کی پہلی فلم تھی جس میں فلم کے اینڈ پر، فلم کے انجام پر اچھائی اور برائی کے درمیان دوستی نہیں کرائی گئی تھی۔ برائی کا انجام جو ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ ظلم کرنے والے کو بدلہ کیسے ملتا ہے، ورنہ عمومی طور پر پرانی فلموں میں یہ ہوتا تھا کہ ویلن مسلسل اپنے خاندان پہ، اپنی بیوی پہ یا دوسرے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، سوسائٹی میں ظلم کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، اور پھر اینڈ پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور سارے لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فلم ظلم دا بدلہ میں کمپرومائز نہیں دکھایا گیا تھا، اس میں قطعی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں دکھایا گیا تھا۔ اچھا آدمی ہے، اس کو اچھائی سے بدلہ ملنا چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی ہونا چاہیے، اور ظلم کا بدلہ ظلم ہونا چاہیے۔ یہ اس فلم کی تھیم تھی، اور یہ فلم کا آغاز اداکارہ عالیہ کی اداکاری سے ہوتا ہے کہ کچھ گنڈے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس فلم میں اچھے اداکاروں نے کام کیا۔ بٹی صاحب نے خود بھی ظلم دا بدلہ میں بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ ظلم دا بدلہ کے بعد حفیظ احمد نے بٹی پکچرز کے لیے ہی دھرتی دے لال نامی پنجابی فلم لکھی، اور دھرتی دے لال سے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ دھرتی کے سپوت، دھرتی کے لیے قربانی دینے والے، دھرتی سے محبت کرنے والے۔ یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی۔ اس کے بعد عشق روگ لکھی حفیظ احمد نے،
مجھے چند ان فلموں کے ناموں کا یاد ہیں یہ نام، اور شاید مزید اور فلمیں بھی انہوں نے بھٹی پکچرز کے ساتھ کی ہوں، لیکن وہ کئی سال تک بھٹی پکچرز کے ساتھ وابستہ رہے اور روزانہ ان کے دفتر جاتے رہے، ان کے کام کاج کرتے رہے، ان کے فلموں کے مکالمے لکھنے، سکرپٹ لکھنا، سکرین پلے لکھنا، یہ سارے کام جو تھے حفیظ احمد صاحب انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کی کوئی ڈیوٹی لگائی جاتی تو وہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو میں نوٹ تو کرتا تھا لیکن اظہار کبھی نہیں کیا تھا، کیونکہ جب فلم ظلم دا بدلہ بنی اور پورے پاکستان میں ہٹ ہوئی اور ایک نئی روایت کہانیوں کی سامنے آئی، تو مجھے یاد ہے کہ حفیظ احمد کے اعزاز میں درجنوں پارٹیاں دی گئی تھیں، بے شمار تنظیموں نے، بے شمار اداروں نے حفیظ احمد کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کیا تھا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا، اور یہ ان کا حق بھی تھا، بنتا بھی تھا۔ لیکن میں نے کبھی حفیظ احمد کو خوشحال نہیں دیکھا، جیب میں مال نہیں دیکھا تھا، پیسہ ہو۔ انہوں نے شروع میں شادی سے پہلے اسٹوڈیوز کے سامنے ایک بستی ہے جہاں ایکسٹرا لوگ رہا کرتے تھے، وہاں ایک کمرے کا مکان بھی لیا تھا جہاں شام کو وہ دوستوں کی محفل سجاتے تھے۔ حفیظ احمد صاحب سگریٹ بہت پیتے تھے، سگریٹ پہ سگریٹ لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ مسلسل سگریٹ پینے والے، وہ مجھے یاد نہیں ہے کون سا سگریٹ پیتے تھے، لیکن سگریٹ پیتے بہت تھے۔ تو اس طرح میری ان کے ساتھ دوستی چلتی رہی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب شرکی ٹیپو پیدا ہوا اور میں مبارکباد دینے گیا اور پھر تھوڑا سا بڑا ہوا شرکی ٹیپو، تو بیٹا حفیظ احمد کا پہلا، تو اس بچے کی اور میری دوستی بھی ہو گئی تھی، اور حفیظ احمد نے کہا تھا کہ میرا بیٹا تم سے بہت انسپائر ہے اور یہ بھی تمہاری طرح صحافی بنے گا، اور یہ تمہاری طرح صحافی بننا چاہتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ ٹیپو نے جب تعلیم مکمل کی تو اس نے سب سے پہلے صحافت ہی شروع کی تھی، جو چند سال کے بعد اس نے چھوڑ دی، پھر کوئی سرکاری ملازمت کر لی۔ حفیظ احمد صاحب بالکل فقرا ٹائپ رائٹر تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاور ان کی نیم بیگم ہاشمی صاحبہ، آفیشل۔ ہماری جو بابی فرت احمد صاحبہ، وہ والٹن پبلک سکول کی پرنسپل تھی اور ان کی بڑی معقول تنخواہ تھی۔ اس تنخواہ سے بابی نے پیسہ جمع کر کے ایک چھوٹا سا ذاتی گھر بھی بنایا، اپنی تنخواہ سے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ اور اگر بابی فرت احمد کا ساتھ نہ ہوتا تو حفیظ احمد کو میں مشورہ دیتا کہ نہ تمہیں شادی کرنی چاہیے تھی، نہ تمہیں بچے پیدا کرنے چاہیے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی، حفیظ احمد کی کہانی کے کلائمیکس کی طرف، کہ جس نے زندگی فلم رائٹنگ میں گزاری پوری، اور خاص طور پر بٹی برادران کے لیے کامیاب ترین فلمیں تخلیق کی۔ جب میں اس کو خالی جیب دیکھتا تھا تو ایک دن میں نے اس سے سوال کر ہی دیا۔ میں نے کہا، حفیظ تم بٹی برادران کے ساتھ کتنے سالوں سے منسلک ہو؟
اس نے کہا کہ 8-10 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا 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 ان کے لیے؟ اس نے بتایا کہ میں کیفی صاحب کو بھی اسسٹ کرتا رہا، میں نے فلاں فلاں کامیاب فلمیں بھی ان کو دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا تھا کسی بھی قسم کا وہ مجھ سے کروا لیا کرتے تھے۔ تو 8-10 سال میں نے بٹی برادران کے ساتھ گزارے ہیں۔ اب میرا دوسرا سوال تھا جو ہماری کہانی کا موضوع ہے۔ میں نے کہا ان 8-10 سالوں میں تمہیں بٹی برادران سے کتنے پیسے ملے؟ ایک فلم کا معاوضہ تمہیں کتنا ملتا تھا؟ جیسے تم نے ظلم دا بدلہ لکھی، عشق دیوانہ لکھی، دھرتی دے لال لکھی، عشق روگ لکھی، اس ٹائپ کی کئی فلمیں لکھی جس سے اس ادارے کو بے شمار مالی منافع ہوا، منفعت ہوئی، پیسہ کمایا اس ادارے نے۔ تو یہ آپ کو ایک فلم کا کتنا پیسہ دیتے تھے لکھنے کا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا حفیظ احمد، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا کہ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاں، آج مجھے میرے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس نے کہا میں جتنے سال بھی بٹی برادران کے ساتھ منسلک رہا، مجھے تمام کا تمام یاد ہے کہ ان تمام سالوں میں مجھے کل جو معاوضہ ملا تمام سالوں میں، تمام فلموں کا، تمام کاموں کا، وہ ٹوٹل 5,000 روپے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان فلم انڈسٹری، ناصر ادیب نے تو سنا ہے جو نئی یہ فلم بنی مولا جٹ، لیجنڈ آف دا مولا جٹ، کہتے ہیں میں نے اس میں 10 لاکھ روپے معاوضہ لیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور بھی شاید کسی نے زیادہ پیسے لیے ہوں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق شاعروں کو 100-200 سے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے۔ کچھ شاعر ڈرنک کی ایک بوتل پر بھی پوری فلم کے گانے لکھ دیا کرتے تھے۔ کچھ رائٹر چند 100 یا زیادہ سے زیادہ 1,000 یا 1,500 یا 2,000 سے زیادہ معاوضہ نہیں لیتے رہے۔ تو یہ ہے ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری کا وہ ماضی تو بہت شاندار ہے، لیکن اس ماضی میں داغ بہت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے پھر درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔